السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل، آیت نمبر 118 سے آخر سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ اس نے ہمارے لیے مردار، جیسے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے، ہمارے لیے مردار، خون، سور کے گوشت اور ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، البتہ اضطراری حالت میں بوقت ضرورت ان کے استعمال کی بھی اجازت دے دی، بشرط یہ کہ گناہ اور حد سے تجاوز کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جسے اللہ نے منسوخ کرنے سے پہلے یہودیوں کی شریعت میں ان پر حرام قرار دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت مشکل، تنگی اور حرج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جو چیزیں ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، جن کا ذکر آپ سورۃ انعام کی آیت نمبر سورۃ الانعام کی آیت میں پڑھ چکی ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو، یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو، یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت و بغاوت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر کوئی تنگی نہیں کی، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی تنگی کے مستحق قرار پائے۔ جیسا کہ میں نے کہا سورۃ انعام کی آیت نمبر 146 میں بھی آپ یہ پڑھ چکی ہیں، جو سورۃ النحل سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔
ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورۃ انعام کا نمبر 55 ہے، جبکہ سورۃ نحل کا نمبر جو ہے 70 ہے۔ کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تم مسلمانوں نے حلال کر رکھا ہے۔ اگر موسیٰ کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو تم اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر موسیٰ کی شریعت اور تمہاری شریعت دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں تو ان میں تضاد کیوں ہیں؟ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، جو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اور جن کا سب کتابوں میں ذکر موجود ہے وہ یہی 4 چیزیں ہیں، اور یہودیوں پر جو زائد اشیاء حرام کی گئیں تو وہ ان کی اپنی نافرمانی اور بغاوت اور زیادتیوں کی بنا پر حرام کی گئی تھیں۔ آگے ارشاد ربانی، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جن لوگوں نے نادانی سے برے کام کیے، جہالت سے برے کام کیے۔ بعض سلف نے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ جاہل ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد توبہ کی اور پھر وہ نیک ہو گیا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیا اور نیک کام کرنے لگا۔ تو پھر فرمائے ان ربک من بعدها، پھر اس کے بعد آپ کا پروردگار اس برے کام اور اس کی لغزش کے بعد لغفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا و مہربان ہے۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط کا ذکر پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 160 اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 54 کے تفسیر میں 54 کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ انسان نے جو گناہ کیا ہو وہ بھول کر یا لا علمی کی بنا پر کیا ہو، دوسرے یہ کہ جب اسے گناہ کا احساس ہو تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، پھر اس گناہ کے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے، پھر اگر اس جرم میں کسی کا حق غصب کیا ہو تو اس سے معاف کرائے، اس سے معافی مانگے یا اسے کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، تو امید ہے کہ اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا، اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر گناہ ہی جان بوجھ کر یا بددیانتی کی بنا پر کرے کہ بعد میں توبہ تائب کر لیں گے، یہ سوچ کر گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یا گناہ سے توبہ کے بعد پھر اسی گناہ کا اعادہ کرنا چاہے، دوبارہ کرے، یا اگر کسی کا حق اس کے ذمے واجب الادا ہو اور نہ وہ اس سے معاف کرائے اور نہ ہی ادائیگی کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہونے کی کم ہی توقع ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء ابو الانبیاء اپنے بندے رسول اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر بہت تعریف کی ہے۔ فرمایا ہے کہ ان کا مشرکین یا یہودیوں یا عیسائیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ امت کے معنی اس امام کے ہیں جس کی اقتداء کی جاتی ہو، اور قانتاً کے معنی عاجزی کرنے والے اور اطاعت گزار کے ہیں، اور حنیفہ کے معنی ہیں شرک سے اعراض کر کے توحید کو اختیار کرنے والے۔ اسی لیے یہاں فرمایا ولم یکو من المشرکین، اور مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ امہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ آپ اکیلے ہی امت تھے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو سید ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے اوصاف بیان کیے۔ ان کی سب سے نمایاں اور پہلی صفت کیا تھی؟ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے۔ ایک طرف کفر و شرک کی علم بردار
پوری کی پوری قوم تھی، دوسری طرف توحید کا علمبردار صرف فرد واحد تھا، اور اس نے اتنا کام کر دکھایا جتنا ایک پوری امت یا ادارے کا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کے عزم و ثبات کا حال تھا، اور عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے چھوڑ کر ایک اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور اللہ کی فرما برداری کا یہ حال تھا کہ اسی کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، اور اس راستے میں انہیں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اور شرک تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا، بعد میں تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم ان کے ماننے والے ہو، ان کے پیروکار ہونے کے دعوے میں کس قدر سچے ہو، حق بجانب ہو۔ اب تم خود سوچو۔ فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس کی نعمتوں کے وہ شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ان پر اپنے رب تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ سبحان اللہ، اجتباہ، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، منتخب کیا، پسند فرما لیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے اپنی سیدھے راستے پر چلانا تھا۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک کی اس طریقے کے مطابق عبادت کی جائے جو اس کا مقرر کردہ اور پسندیدہ ہو۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی دی تھی، یعنی ہم نے انہیں حیات طیبہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں ہر وہ خوبی عطا فرما دی تھی جس کی ایک مرد مومن کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، تو انہوں نے فرما برداری کا حق ادا کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ظاہری انعامات کیے وہ تمہیں معلوم ہیں، اور باطنی یہ ہے کہ تم میں نبی آخر الزماں کو مبعوث کیا، نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، تو تم نے اللہ کی ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ پھر تمہاری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت اور کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کیجیے، یعنی ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی توحید اور ان کا طریقہ صحیح ہونے کی وجہ سے اے خاتم الرسول سید الانبیاء، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کیجیے، جو ایک طرف کے ہو کے رہ گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کا، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں یہودیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ثم اوحینا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اگر آج کوئی ملت ابراہیمی کا پیروکار موجود ہے تو وہ صرف اور صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جسے ہم نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور نہ یہود اور نہ نصارہ، حالانکہ یہ سب اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملانا چاہتے ہیں اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کا شرک تو واضح ہے۔ یہود کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، جس کی پاداش میں اللہ نے بھی وہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ اور نصارہ بھی مشرک ہیں، جنہوں نے ایک کے بجائے 3-4 خدا بنا رکھے تھے۔ فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ،
ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. مجاہد کہتے ہیں یعنی اس دن کو اختیار کر لیا اور جمعے کو ترک کر دیا. اور پھر وہ عیسیٰ ابن مریم کی بعثت تک اس دن سے وابستہ رہے. ہفتے کے دن کی تعظیم کبھی ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ جمعے کا دن ہی مقرر کیا گیا تھا اور مسلمان بھی جمعے ہی کی تعظیم کرتے ہیں. ہفتے کا دن یہودیوں پر یوں مسلط کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمعے کی تعظیم کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، وہ جمعے کے دن فارغ ہوا اور 7ویں یعنی ہفتے کے دن آرام کیا، تو ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کیا کریں گے. اللہ کے آرام کے متعلق یہودیوں کا یہ تصور انتہائی غلط تھا، تاہم ان کی اپنے نبی سے ضد کے نتیجے میں ان پر ہفتے کا دن مقرر کیا گیا اور سختی یہ کی گئی کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار سے مکمل طور پر چھٹی کریں اور اللہ کی عبادت میں سارا دن گزاریں. پھر جس طرح انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا تفصیلی بیان آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 اور سورۃ آراف کی آیت نمبر 166 میں پڑھ چکی ہیں. سب کے بارے میں یہود نے پہلا اختلاف تو یہ کیا تھا کہ جمعے کے دن کے بجائے ہفتے کے دن پر اصرار کیا. پھر یہود کا ایک قبیلہ جو بستی ایلا میں مقیم تھا سب کی تعظیم پر قائم نہیں رہا اور حیل و بہانوں سے اس دن مچھلیوں کے شکار کی راہ ہموار کر لی، اور جب انہیں دوسرا فریق منع کرتا تو زبانی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے کب ہفتے کے دن کی حرمت کو توڑا ہے، ہم ہفتے کے دن کب شکار کرتے ہیں، شکار تو ہم اتوار کو کرتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی موسیٰ کی شریعت کی پیروی کی تعلیم دیتے رہے اور ہفتے کے دن کی تعظیم کی تاکید کرتے رہے، مگر بعد میں نصارہ نے اختلاف کیا اور ہفتے کے بجائے اتوار کا دن چھٹی کا دن قرار دے دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم پیچھے آئے ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے. فرق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کو کتاب پہلے ملی اور ہمیں بعد میں ملی، پس وہ دن جو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن بتا دیا کہ وہ ہمارے پیچھے رہ گئے. یہود تو ایک دن پیچھے رہے اور نصارہ اس کے بعد مزید ایک دن. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ایک قسم کی اختلاف تو وہ ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، اور دوسرا یہ کہ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے یعنی یہودی تھے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے یعنی نصارہ تھے. پھر مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مسلمان، سب اپنا رشتہ حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں اور انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں. ان سب باتوں کا قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان سب باتوں کا قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون ہے، اور ان میں اختلافات کی کیا حقیقت تھی. آگے ارشاد ربانی ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دیں. ابن جریر فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ کتاب و سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور نیک نصیحت ہے جس میں لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا بھی ذکر ہو، یعنی حالات و واقعات بھی انہیں یاد دلاؤ
تاکہ یہ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جس سے مناظرہ مباحثہ کی ضرورت ہو تو خندہ پیشانی، نرمی اور شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ مناظرہ کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، جو اس کے رستے سے بھٹک گیا آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی خوب واقف ہے۔ یہاں سے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اس آیت میں تبلیغ دین کے متعلق 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو موقع محل دیکھ کر دعوت دی جائے، اس وقت دعوت دی جائے جب مخاطب کے دل میں سننے کی خواہش ہو اور وہ سننے کو تیار ہو، اور دوسرے جو بات کہی جائے وہ مخاطب کے عقل و فہم کو ملحوظ رکھ کر کی جائے۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں میٹھے اور دل نشین انداز میں کہیں جو مخاطب کے دل میں اتر جائے، عقلی دلیل کے ساتھ ترغیب و ترہیب اور جذبات کو اپیل کرنے والی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ مخاطب یہ سمجھے کہ آپ فی الواقع اس کے ہمدرد ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مخاطب پر اپنی علمی برتری جتلانے اور اسے مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اور تیسری بات یہ ہے اس آیت میں کہ اگر آپس میں دلائل سے بات کرنے کی نوبت آئے تو اس کی بات غور سے سنیں اور اپنی دلیل بھی شائستہ زبان میں پیش کریں، اور اس کا مقصد افہام و تفہیم ہو، ایک دوسرے کو مات کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اگر بحث کرنے سے یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو پھر بحث کو بند کر دیں۔ لڑائی جھگڑے کی نوبت آنے لگے اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر بحث کو بند کر دیں، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے مخاطب ضد میں آ کر پہلے سے بھی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 ہدایت، حکمت، موعظۃ الحسنہ اور جدال بالاحسن بالا احسن فرمائی ہے، تو یہ سب الگ الگ 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی مخالفین میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو اہل عقل، دانشمند ہوتے ہیں جو صرف معقول دلائل سے ہی قائل ہو سکتے ہیں، انہیں آپ حکیمانہ انداز میں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے وہ لوگ جو زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے مگر عقل سلیم رکھتے ہیں، ضدی اور ہر درم نہیں ہوتے، انہیں نصیحت اور انداز سے سمجھائیے، ان کو نصیحت اور اچھے انداز سے سمجھائیے، یہی چیز ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ تیسرے وہ لوگ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، بحث کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے آپ کو دلیل بازی سے کام لینا ہوگا، ان کے سامنے دلیلیں پیش کرنی ہوگی۔ الزامی جوابات اور مناظری کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن ان سے بھی احسن طریقے سے دلیل دیجیے اور دلیل لیجیے۔ انہیں صرف حقائق سے آگاہ کرنا آپ کے ذمے ہے، منوا کے چھوڑنا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ مخاطب کچھ سمجھنے کے بجائے ضد بازی پر اتر آیا ہے تو پھر اس سے اعراض کیجیے، منہ پھیر لیجیے، اور ایسے لوگوں پر اپنا وقت اور محنت ضائع نہ کیجیے۔ اس کے بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دیجیے جو حق کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی آتی ہے، ملاحظہ کیجئے یہ حدیث۔ فرمایا کہ ابی ابن آگے ارشاد ربانی ہے، کون سی آیت؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قصاص اور اپنا حق وصول کرتے ہوئے عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، جیسا کہ عبد الرزاق نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تم اتنی ہی تکلیف دو جتنی تکلیف تم کو اس سے پہنچی ہے،
اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری کوئی چیز لے لے تو تم بھی اس کی اسی طرح کی چیز لے لو۔ اور ابن زید تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مشرکین سے درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے جب کچھ صاحب حیثیت لوگ اسلام لے آئے تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالی ہم کو اجازت دے دے تو ہم ان کتوں سے بدلہ لے لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مگر پھر جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد حکم جو تھا منسوخ ہو گیا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ احد کے دن انصار کے 64 اور مہاجرین کے 6 آدمی شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت حمزہ بھی تھے جن کا کفار نے مسلح کیا۔ چنانچہ انصار نے کہا، اگر ہمیں ان پر کبھی فتح ہوئی تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں گے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ کسی شخص نے کہا، آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا، 4 شخصوں کے علاوہ باقی سب قریش سے ہاتھ روک لو۔ واضح رہے کہ یہ صورت اگرچہ مکی ہے، تاہم یہ چند آیات مدینہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب احد کے میدان میں مسلمانوں کی لاشوں کا مسلح کیا گیا اور انصار نے بدلہ لینے کا عہد کیا تھا، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر تمہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں، پھر تمہیں ان پر کسی وقت قدرت حاصل ہو تو تمہیں ان سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اس بدلے میں زیادتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم برداشت کر کے درگزر کر دو تو یہ بات بدلہ لینے سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور تبلیغ دین کے سلسلے میں درگزر کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ بہرحال اس آیت میں حکم عام ہے جس کا اطلاق ہر ایسے موقع پر ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر ہی کیجئے، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ یہ صبر کے حکم کی تاکید ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صبر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت و اعانت کے بغیر اختیار نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے بارے میں غم مت کیجئے جو آپ کی مخالفت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل مت ہوئیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔ وہ آپ کو ان کے مقابلے میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہی کا مددگار ہے۔ مخالفین حق کے مظالم اور شدائد کو ٹھنڈے دل سے برداشت کیے جانا کوئی سہل کام نہیں ہے۔ مخالفین کے ظلم کو اور شدائد کو، تکلیفوں کو ٹھنڈے دل سے برداشت کیے جانا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ ہی اس کی توفیق عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے، تاہم آپ ان کی ان ہٹ گرمیوں سے، ان ضد سے اور ان کی ان سرگرمیوں سے دل میں گھٹن محسوس نہ کیجیے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور بس نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ یہ جو تکلیفیں دے رہے ہیں اور یہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے صبر کی، اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو صبر آتا ہے انسان کو۔ آپ اپنے دل میں گھٹن محسوس نہ کیجیے، اللہ یقیناً آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا۔ اور فرمائے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ نیکی کے کام کرتے ہیں اس سے بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ وللہ الحمد والمنہ۔ آج سورۃ النحل کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، یا میرے لبوں سے میرے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو یا اللہ شیطان کی طرف سے ہے تو مجھ کو معاف فرما دے،
اور اس چھوٹی سی ہماری کاوش کو اللہ اپنی رحمت اور برکت سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔